بہت سے کام ہم مرد کے لیے حلال اور عورت کے لیے حرام کر دیتے ہیں. جو وہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ کنجر بلے سے آتی ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ سیدھے جنت سے ڈائریکٹ لینڈ کرتے ہیں. تو وہ ہائر اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ آف کورس اس کے فالوورز ہیں، اس کا فائدہ ہوگا، مگر پیسے وہ اس کو صرف 2 لاکھ ہی دینا چاہتا ہے. اس کو کیوں نہیں پکڑتے آپ نے جس نے غلط کام کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز. سرِ راہ کی تیسری قسط ہفتے کو آن ایئر ہوئی، اس کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ سرِ راہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چبھتا ہوا برننگ سوشل ایشو کو اٹھا کر اور ان کو وہ سامنے لا رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ انہوں نے میل انفرٹیلٹی کی بات کی تھی، اور اس دفعہ اسی طرح کا ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو جس پہ بات کی گئی وہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال، اس کے نیگیٹو انفلوئنسز، اور اگر وہ غلط استعمال اس کا کوئی کر دے تو خاص طور پر لڑکیوں کی زندگی اور ان کے خاندانوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں ہمارے ملک سمیت کوئی قید نہیں ہے عمر کی، رنگ نسل کی، انکم گروپ کی، بلکہ اب تو آپ کے نیوز چینلز بھی ٹک ٹاک پر موجود ہیں یا آپ کو انسٹا پہ نظر آتے ہیں، اور وہ بہت وائرل ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے انکم بھی ارن کر رہے ہیں. تو اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، دنیا سمیٹ کے گاؤں نہیں، دنیا سمیٹ کے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے فون کی صورت میں آ گئی ہے. تو یہ بات تو کہنا مشکل ہوگا کہ سوشل میڈیا غلط ہے. سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیم غلط تو بے شک نہیں ہے، مگر ظاہر ہے ان کے استعمال کی ریگولیشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈرامہ اس حوالے سے اس نے اس کے سارے پہلوؤں کا جس خوبصورتی سے احاطہ کیا اور اس کے بارے میں بات کی، اس کے اوپر تو ان کو نمبر دینے بنتے ہیں. دوسرا ایک تو یہ میسج تھا اس ڈرامے میں. دوسرا اس میں میسج یہ تھا کہ بہت سے کام ہم مرد کے لیے حلال اور عورت کے لیے حرام کر دیتے ہیں، چاہے اس میں سے اکنامک فائدہ بھی آ رہا ہو، اور انہی میں سے سوشل میڈیا کا استعمال، شوبز، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے نہیں ہیں. شادیوں میں اب آتے ہیں کہ اس میں دکھایا گیا، اس میں رامین کا کردار ایک دکھایا گیا جو انسٹا پر جو ہے وہ سوشل انفلوئنسر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ پاپولر ہوئی. ان کے گھر والوں کو پتہ ہے وہ اس کی منگنی ہوئی ہے، اس کی ماں، خالہ، منگیتر، اور خاص طور پر اس کا منگیتر بہت پروگریسو دکھایا کہ اس کو لے کے بھی جاتا ہے، پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کو انکریج بھی کرتا ہے کہ یو مسٹ چیز یور ڈریمز. ویری گڈ. پھر وہی میری بات دہرا رہی ہوں میں اپنی کہ اس رائٹر نے اور ڈائریکٹر نے ہمارے معاشرے میں جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں، جو پازیٹیوٹی موجود ہے اور جو ہو رہا ہے، اس کو لے کر ایک برننگ ایشو کو اٹھایا ہے، نہ کہ ٹاکسک اور نیگیٹیوٹی کو لے کے. تو فل مارکس آن دیٹ. تو ایک تو بات ہوگی کہ وہ دکھایا ہے. دوسرا اس میں ظاہر ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ایک دوسرا ایشو کہ شادیوں میں آج کل ایک تو ویڈیوز کے اوپر تو کام ہو ہی رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. کسی کی بھی کسی کی بھی پریویسی کوئی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. اور خاص طور پر جب بچیاں اور بچے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے کی بجائے سب ہی اس کی صرف ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا ہائے ہائے کوئی تصویر لے لے گا کچھ ہو جائے گا، ہن ویڈیو لے لینا تو جتنے مرضی چلا دیو، اس میں کوئی کسی کی کنسنٹ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز بہت صحیح دکھائی گئی کہ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، آپ شادی کو انجوائے کرنے کے لیے انوائٹڈ ہوتے ہیں. آپ شادی میں اس لیے انوائٹڈ نہیں ہوتے کہ آپ وہاں پر بچوں کی انکنسنٹڈ ڈانس کی پکچرز بنائیں یا ویڈیوز بنائیں اور پھر ان کو وائرل کر دیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کے پی میں قریباً 1 ماہ پہلے ایسا ہی کچھ ہوا کہ ایک بچی جو ایک شادی میں اس طرح ڈانس کر رہی تھی، وہ صرف لڑکیوں کا ہی فنکشن تھا، اس کے ڈانس کی ویڈیو ایک کسی شخص کے پاس گئی، وہ اس نے وہاں سے اس کے باپ کو بھیجی اور اس کے باپ نے اس کو قتل کر دیا. یہ ہے اس کا ان ریگولیٹڈ استعمال. تو جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور بغیر کنسنٹ کے انسٹا پہ ڈال دیتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ ڈال دیتے ہیں یا شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ برا وقت کسی وقت بھی ان پر بھی آ سکتا ہے.
تو ایک تو بات ہو گئی ہے. پھر دوسرا یہ اس میں دکھایا گیا کہ شی از اے ینگ ایجوکیٹڈ گرل, گڈ لکنگ ہے, اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, اور وہ اگر انسٹا ویڈیوز بنا رہی ہے تو ظاہر ہے کیونکہ ہم شوبز کو, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو, جس میں اب سوشل میڈیا بھی شامل ہے, اس کو ہم نے شروع سے اتنا نیگیٹو اور ٹیبو کر دیا ہے, اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں یہ وہاں کے لیے نہیں ہے. جو وہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ کنجر بلے سے آتی ہیں, اور جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ سیدھے جنت سے ڈائریکٹ لینڈ کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہوتا. ہمارے شوبز میں پڑھے لکھے لوگ شامل رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شامل رہے ہیں, اور وہ ایجوکیٹڈ ہیں, اچھے گھروں سے آتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. بہرحال ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کچھ فیصد لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورے شعبے کو بد کردار کر دیں. اب جس طرح ہم نے شوبز اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بد کردار کیا ہوا ہے, تو اس میں بھی یہی دکھایا گیا کہ باپ اور بھائی جو ہیں وہ اس کام کو غلط سمجھتے ہیں, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے, ہماری لڑکی کی طرف کوئی کیوں دیکھے, یہ سب باتیں ہیں. ماں پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے, تھوڑا گائیڈ بھی کر رہی ہے. تو ایز لک وڈ ہیو اٹ, وہ سوشل انفلوئنسر ہے, اس کی ایک شادی کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں ایک بھونچال آیا دکھاتا ہے. اب اس سے کیا کیا لوگ فائدہ, جو باپ اس کے پیچھے بیٹی کو پروٹیکٹ کر رہا تھا کہ چلو کر رہی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں, وہ بیٹے کے پریشر میں آ کے تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے. بیٹا جو ہے اس کی غیرت جاگ پڑتی ہے, اتنی غیرت جاگ پڑتی ہے کہ یہ بہن جو ہے وہ اتنا کوئی گندا کام کر رہی ہے اور لوگوں کے موبائل میں اس کی ویڈیو ہے, تو وہ جو ہے نا اس کی عزت پہ بہت حرف آ جاتا ہے. مگر اس کی عزت میں حرف صرف بہن کو ڈانٹنے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اور بہن بھی کا کردار جو رامین ادا کر رہی ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اس کو کیوں نہیں پکڑتے آپ نے جس نے غلط کام کیا ہے. اور یہ ہم اگین بہت اچھا میسج کہ ہم روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے جو ہے نا لڑکی کا گلا گھونٹ دو, چاہے اس کو باہر سڑک چلتی کو کوئی چھیڑ دے تو جس نے چھیڑا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا, آپ لڑکی کو گھر بٹھا لیں, وہ اسکول جاتی ہو, وہ کام پہ جاتی ہو, یا اس طرح کا شوبز میں کوئی کام کر رہی ہو. جس نے غلط کام کیا چور تو وہ ہے. جب تک ہم چور نہیں پکڑیں گے تو اپنے گھروں پہ جتنے مرضی تالے لگا لیں, اپنی بچیوں کو جتنے مرضی تالوں میں بند کر دیں, چور تو کھلا ہے, تو ہمیں کام تو چور کے لیے کرنا ہے. تو یہ دکھایا گیا. منگیتر کا کیریکٹر بہت پروگریسو, بہت اچھا دکھایا گیا کہ وہ خود بھی ورکنگ ہے, وہ اس کے اس شوق کو, کام کو, کیونکہ اس سے وہ ارن کر رہی ہے, وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے, اور وہ شادی کے بعد بھی اس کو کنٹینیو بھی کرنا چاہتا ہے, سپورٹ بھی کرتا ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب وہ کیریکٹر تھوڑی سی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی کہ جب اس کو ماڈلنگ کی آفر ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کیوں اتنے اچھے لوگ جاتے ہیں, اتنا بڑا برانڈ ہے, تمہیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ کردار بہت اچھا دکھایا. دوسرا جو لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ لڑکی کے سسر کے کردار سے کروائی گئی, کہ چونکہ وہ رشتے کو پہلے دن سے پسند نہیں کرتے تھے تو رشتہ توڑنے کے لیے بہت ایزی ہے کہ لڑکی کے کردار کو پر بات کی جائے, اس کو تانا دیا جائے, اس کو بد کردار ثابت کر دیا جائے, کیونکہ اس کی وہ ویڈیو بناتی ہے تو ایک دم وہ چونکہ وائرل ہو گئی تو وہ بد کردار ہو گئی, اور پھر اس وقت آپ اسلام کی چادر بھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اپنا بیٹا ایک چھوٹے چھوٹے ڈولے کٹ کے پھر رہا ہے, ایونٹ مینجمنٹ کر رہا ہے, ہر بیاہ چ بڑھیا ہوتا ہے, وہ کارپوریٹ بھی کرتا ہے, بیاواں بھی کرتا ہے, وہ بد کردار نہیں ہے, وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے, وہ بھی تصویر ہی بنا رہا ہے نا, وہ نامحرموں کو کیوں دیکھ رہا ہے. اپنی بیگم آپ کی جو ہیں وہ اتنے کھلے بال کے ساتھ پھر رہی ہیں, دوپٹہ ان کا سائڈ پہ ہے, وہ بھی ویڈیوز بنا رہی ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہیں, مگر وہ اسلام کے خلاف نہیں. چونکہ آپ کو وہ رشتے میں وہ لڑکی سے رشتہ پسند نہیں ہے تو اسلام بھی اس کے خلاف ہو گیا. آپ نے بینکاری کے شعبے میں اس کے والد کی نوکری کو بھی سودی نظام کر کے اس کو بھی جو ہے وہ اسلام کے سے باہر کے دائرے سے باہر نکال دیا, لڑکی کو بد کردار ادا کر دیا, اور اس کے کام کو بھی برا کہہ کے آپ نے رشتہ توڑ دیا. بہت اچھا میسج اور بہت اچھا کیپچر کیا گیا کہ یہی ہوتا ہے جب آپ نے کسی اس طرح کے شادی بیاہ کے معاملات میں توڑنا. ان سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ لڑکی کی ذات پہ جتنا زیادہ کیچڑ اچھال سکیں اتنا کیچڑ آپ اچھال دیں. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھی بات دکھائی گئی. اکنامک ابیوز اور ٹی آر پی,
दो बड़ी चीज़ें कि एक बड़ा ब्रांड उसको हायर करना चाहता है, तो वो हायर इसलिए करना चाहता है कि ऑफ कोर्स उसके फॉलोअर्स है, उसका फ़ायदा होगा, मगर पैसे वो उसको सिर्फ 2 लाख ही देना चाहता है और उसको काइंड ऑफ बाउंड भी करना चाहता है। और जैसे ही उसकी वीडियो वायरल होती है तो उस नेगेटिव टीआरपी का कितना फ़ायदा उठाते हैं। और ये बात मेरा ख्याल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक किसी की कोई बात जो है वो कोई चीज़ भी, चाहे वो पिछले दिनों आपने देखा था वो एक बच्ची का डांस था जो इंडिया तक वायरल हुआ, या कोई चीज़ भी जब नेगेटिवली वायरल होती है तो हर कोई उसको सेंसेशनलाइज करता है, टीआरपी बनाता है। दे डोंट केयर कि इसका माशरे पे क्या असर होगा, इस पे क्या ये सही है या गलत है, इसका फैक्ट चेक कर ले, इससे उस बच्ची पर क्या असर होगा। नहीं, उस वक्त हमें सबसे पहले हम आपके पास ये खबर पहुंचा रहे हैं। और अब हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर कोई यूट्यूबर है, हर कोई टिकटॉकर है, उन्हें भी उन्हें काट के चला देना है। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह हम सेंसेशनलिज्म के नाम पर चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, इसकी तरफ भी बहुत अच्छी तरफ और तरह से तवज्जो दी गई। ये दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। गाने का OST बहुत खूबसूरत है और वो और खूबसूरत हुआ चला जा रहा है। और एक डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद आया, जो सबा कमर जिस तरह पूरे कैरेक्टर्स के साथ इन एंड आउट उनके किरदार की जो जुड़त है, तो इसके लिए न सिर्फ राइटर को सलाम है बल्कि डायरेक्टर को भी सलाम है, क्योंकि हमें डायरेक्शन नज़र आ रही है, फ्लैशबैक्स, एडिट इतने खूबसूरत और सीमलेस है। और जिस तरह सबा कमर उसके साथ मतलब एक कहानी को लेकर चल रही हैं, उसका जो मज़ा आया, वाह बहुत अच्छे। जो मुझे जुमला पूरे में बहुत खूबसूरत लगा किस्त में, वो ये था कि जब इस तरह की कोई बात होती है, लड़के के किरदार पे जब बात आती है, तो सबसे पहले उसको वो छोड़ के जाता है जो उसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा करता है। और यही होता है। और इसमें यह दिखाया गया कि ऐसा नहीं भी होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मंगेतर उसके साथ खड़ा होता है, उसकी माएँ जो है वो समझती हैं कि ये बात गलत है और इनके साथ ज़्यादती है, बजाय बच्चे गलत कदम उठाएं वो इजाज़त से उनका निकाह कराती हैं। तो गुड सोशल मैसेजिंग। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड अगली किस्त में, जिसमें मुनीब की एंट्री होगी और वो उन्होंने CSS किया हुआ है, तो मेरे पेटी पाई होंगे, तो इसलिए मैं बहुत ईगरली उस ड्रामे का इंतज़ार करूँगी। आप भी बताइएगा आपको अच्छा लगा तो। खुदा हाफिज़।